بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ مور ایک بہت ہی خوبصورت پرندہ ہے، لیکن یہ اس سے بھی خوبصورت جنت میں تھا۔ مور کی خوبصورتی اور اس کی حسن پر سبھی پرندہ ناز کرتا تھا، لیکن ان سب خوبیوں کے باوجود بھی مور نے ایسی کیا غلطی کر دی کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے مور کو جنت سے نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو پیدا فرمایا تو اس کے بعد اس کو جنت میں بھیج دیا۔ دونوں جنت میں بہت ہی سکون سے زندگی گزار رہے تھے، بہت ہی مزیدار پھل اور میوے کھایا کرتے، لیکن ایک اناج جس کو کھانے سے اللہ پاک نے منع فرمایا تھا وہ اناج گندم تھا۔ اب آپ کو بتا دوں کہ آدم علیہ السلام کی وجہ سے ہی شیطان کو جنت سے نکال دیا گیا تھا۔ اسی وجہ سے شیطان کو آدم علیہ السلام سے دشمنی ہو گئی تھی۔ شیطان کی یہ خواہش تھی کہ وہ کسی بھی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دے اور اس کے ساتھ اماں حوا بھی نکل جائے۔ جب شیطان کو یہ خبر ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام میوے کھانے کی اجازت ہے، جس کا نام گندم ہے اس کو کھانے کی اجازت نہیں ہے، شیطان بہت خوش ہوا اور کہا کیوں نہ بدلہ لیا جائے۔ شیطان جنت کے دروازے پر پہنچا اور وہاں جا کر 300 سال تک بیٹھا رہا کہ کوئی جنت کے دروازے سے باہر آ جائے اور شیطان اس سے بات کر سکے۔ ایک دن اچانک جنت سے مور باہر آیا اور شیطان نے مور سے پوچھا، اے خوبصورت پرندے تم کون ہو؟ تو اس نے بولا کہ میں مور ہوں۔ تم کون ہو؟ تو شیطان نے جھوٹ بولا کہ میں ایک فرشتہ ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بھی جنت میں جاؤں اور وہاں کی نعمتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں۔ کیا تم مجھے جنت کے اندر لے جاؤ گے؟ میں تمہیں اس کے بدلے 3 ایسی باتیں بتاؤں گا جس سے تمہاری زندگی تمہیں حاصل ہو جائے گی، جس سے تمہیں کبھی بڑھاپا اور بیماری نہیں آئے گی، تم ہمیشہ جنت میں ہی رہو گے۔ شیطان کی باتیں سن کر مور لالچ میں آ گیا اور کہنے لگا کہ مجھے تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تمہیں جنت میں لے جاؤں، لیکن میرا ایک دوست ہے جو سانپ ہے، وہ تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ یہ کہہ کر مور اپنے دوست سانپ کے پاس آیا اور اس سے ساری بات بتائی۔ سانپ بھی شیطان کی باتیں سن کر بہت خوش ہوا، پھر شیطان کو اپنے منہ میں چھپا کر جنت میں داخل ہو گیا اور یوں شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ جنت کی تمام نگہبانوں کو معلوم تھا کہ شیطان کوئی چال چل رہا ہے اور جنت میں آ چکا ہے۔ فرشتے شیطان کو جنت میں نکالنے لگے، تبھی اللہ پاک کا حکم ہوا کہ اس کو بھی جنت سے نکال دو۔ وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے رک گئے، شاید حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان لینا تھا۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے پاس جا کر اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا۔ وہ شیطان کو پہچان نہ سکا کیونکہ ماضی کے مقابلے میں شیطان کی شکل تبدیل ہو چکی تھی۔ شیطان نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں جنت میں اسی طرح رہے اور ہمیشہ خوش رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی باتیں غور سے سنی۔ شیطان نے کہا کہ اگر آپ لوگ میری باتوں پر عمل کریں گے تو آپ کو جنت کی ساری سہولیت ملے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کہنے لگا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر آپ دونوں ایک گندم کا دانہ کھا لیں گے تو آپ کو ابد حیات حاصل ہو جائے گی۔ یہ باتیں سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں رجحان پیدا ہوا، لیکن ان کے دل میں اللہ پاک کے نافرمانی کا خوف غالب آ گیا، جبکہ اماں حوا شیطان کی باتوں میں آ گئی۔
जिस पर अम्मा हव्वा ने आदम अलैहिस्सलाम को राजी कर लिया। फिर इसके बाद उन दोनों ने गंदम के दाने को चख लिया। जैसे ही गंदम की दाने उसके अंदर गया, उन दोनों के 70 वाजिया हो गए, जिसके बाद दोनों अपना 70 छुपाने लगे और खुदा के खौफ से कांपने लगे। इस दौरान अल्लाह ताला ने फरिश्ते को हुक्म दिया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा को जन्नत से निकाल दो और जमीन पर उतार दो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका के करीब जमीन में उतारा गया, जबकि अम्मा हव्वा को जद्दा के जमीन पर उतार दिया गया। जिन खूबसूरत पैरों से शैतान को जन्नत में लाया था, वही खूबसूरत पांव अल्लाह पाक ने ले लिया। सांप जो अपने मुंह में शैतान को लाया था, उसकी मुंह की खुशबू छीन कर जहर डाल दिया गया। फिर मोर और सांप को भी जन्नत से निकाल दिया गया। सुभान अल्लाह। अगर आपको इस तरह के वाक़यात अच्छे लगते हैं तो इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, और अगर आप मज़ीद ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।